تو اس میں اب یہ ایک ادبی محفل ہے اور جان ایلیا صاحب کا جشن بھی ہے. تو جان ایلیا صاحب کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سارے جو ان کے نام پہ ہونے والے اس جشن میں شریک ہیں. تو جس طرح کے جان ایلیا صاحب تھے، بڑے ہی ایک ذہین آدمی تھے، بڑی اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن دیکھنے میں وہ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑے سے وہ غیر روایتی انسان ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نارمل ہے، لیکن ایک غیر روایتی انسان تھے جو سخت گرمی میں بھی کمبل اوڑھ کے کبھی کبھی نکل آتے تھے اور رات گئے بھی سیاہ چشمہ لگا کے لوگوں کو حیران کر دیتے تھے. تو کچھ ایسی ہی کیفیت آج کے پاکستان میں ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے وہ جان ایلیا کی شاعری اور جان ایلیا کا جو وضاحت اور کردار تھا وہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ناگہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن کچھ شاعری جو ہے جان ایلیا کی وہ آپ کو کچھ مہرباں بھی نظر آتی ہے. تو اس میں تجزیہ آپ کیا کریں؟ میں اب وہ پرانی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اگر غلط ہے تو اس کچھ نہ کچھ کو اچھا کیسے کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو سامنے رکھیں. صرف ہمارے کچھ غلط نہیں ہو رہا، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اچھا ہے وہ غلط کیسے ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پہ میں اب کیا مثال دوں آپ کو؟ عجیب و غریب مثال دوں گا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ نمک پیدا کرتا ہے. جی قاسمی صاحب، ہم دنیا میں سب سے زیادہ نمک پیدا کرتے ہیں اور یہ ہماری ایک کوالٹی ہے. میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ آپ تو بھی اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ڈلوایا تو پسینے چھوٹ گئے ہوں گے آپ. لیکن اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے سستا ترین ملک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نمک پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم وہی نمک ایک دوسرے کے زخموں پہ بھی چھڑکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ چنے پیدا کرتا ہے. چنے کی پیداوار میں پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو ناکو چنے چبوا رہے ہوتے ہیں. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ دودھ پیدا کرتے ہیں. بھینس کا اور گائے کا دودھ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان دنیا میں اعداد و شمار کے مطابق. لیکن آپ سارے اس پاکستان میں خالص دودھ کے لیے ترستے ہیں. میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے پاکستان. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ آپ تو بھی اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ڈلوایا تو پسینے چھوٹ گئے ہوں گے آپ کو. لیکن اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے سستا ترین ملک ہے، لیکن ہم وہی نمک ایک. اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اگر اپنا تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اپنا تجزیہ کئی دفعہ دشمن کی نظر سے کرنا چاہیے. دشمن آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، دشمن کی آپ کے بارے میں کیا پلاننگ ہے. تو ان دنوں دو ملک ایسے ہیں جن کے تھنک ٹینکس پاکستان کے بارے میں بڑی ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی رپورٹس اویلیبل ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے 3 مختلف انڈین تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں. انڈین تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان 2030 تک قائم نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ایک امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تھنک ٹینک سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے تھوڑے 3 سال اور دے دیا. انہوں نے کہا نہیں 2030 میں نہیں، یہ 2033 میں ٹوٹے گا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے وہ جو ان بیرو میٹرز اور وجوہات بتا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ہمارے نظر تو آ رہی ہیں. کیونکہ اب اگر عباس تابع صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ میں کچھ امید بھری باتیں کروں اور کچھ نہ کچھ اچھا آپ کے سامنے پیش کروں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جشن جان ایلیا ہے یہ تو 1.5-2 ہفتے پہلے ہونا تھا، تو یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ 9 مئی کی وجہ سے ڈیلے ہوا نا. تو 9 مئی کہاں پہ ہوا؟ پاکستان میں ہی ہوا ہے. تو اب اگر ہم نے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا کہنا ہے
तो अब हम 9 मई को कैसे नजरअंदाज कर दें अब्बास ताबिर साहब, बुरा ना मनाइए। लेकिन यह है कि इसमें से भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब वो यहां पे रेलेवेंट हो गया आपका क्वेश्चन कि 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये दरअसल हमारे कुछ जो ताकतवर लोग हैं उनकी जो अपनी एक जमहूरियत के खिलाफ साजिशें और उनके जो गैर आईनी इक़दामात थे और उनकी जो मनसूबा बंदियां थी, ये उसका एक हतमी नतीजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में सामने आया। लेकिन अब बदकिस्मती ये है, मिसाल के तौर पे मैं अब क्या मिसाल दूंगा, आपको अजीबोगरीब मिसाल दूंगा कि आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा नमक पैदा करता है जी कासमी साहब, हम दुनिया में सबसे ज्यादा नमक पैदा करते हैं और ये हमारी एक क्वालिटी है। लेकिन हम वही नमक एक दूसरे के जख्मों पे भी छिड़कते हैं जी। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दूध पैदा करते हैं हम, भैंस का और गाय का दूध दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान दुनिया में अदादो शुमार के मुताबिक। लेकिन आप सारे इस पाकिस्तान में खालिस दूध के लिए तरसते हैं। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां बहुत सी चीजें पैदा होती हैं, लेकिन आप दूसरे नंबर पे हैं जो सबसे ज्यादा चने पैदा करता है। चने की पैदावार में पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन हम एक दूसरे को नाको चने चबवा रहे होते हैं। है जी। और महंगा भी है। किश्वर आपा कह रही है कि चना महंगा भी बहुत है और चने की दाल बहुत महंगी है। तो अब देखें कि हम नमक भी पैदा करते हैं, हम दूध भी पैदा करते हैं, हम चना भी पैदा करते हैं, लेकिन ये चीज जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए जो है वो आज उनकी रीच में नहीं है।